السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ان الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ اما بعد فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا۔ آج اصول تفسیر کا لیکچر قرآن مجید کی صحابہ کے اقوال سے تفسیر کا صحیح تصور اور ان کی حجیت، تفسیر القرآن باقوال الصحابہ۔ تفسیر القرآن باقوال الصحابہ، اس کو شروع کرنے سے پہلے اس موضوع کی بنیادی حیثیت کو ہم ڈسکس کرتے ہیں۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ تفسیر میں یا دین میں صحابہ کرام معیار ایمان ہیں، معیار ایمان ہے۔ ایمان تب ہی ہوگا جب ان کے میزان اور ترازو پہ تولا جائے گا۔ اور یہاں سے یہ بھی بات یاد رکھے کہ صحابہ کو ماننا ہی اصل نہیں ہے، صحابہ کی شان کو، فضائل کو بیان کرنا ہی اصل نہیں ہے۔ اصل چیز منصب صحابیت اور عدالت صحابیت کو بھی ماننا ہے۔ جب تک یہ نہیں مانیں گے تب تک آپ کا ایمان اور دین کامل نہیں ہو سکتا۔ منصب صحابیت اور عدالت صحابیت، آپ صحابی کی عدالت کو نہیں مان رہے، صحابی کے منصب کو نہیں مان رہے، تو آپ کا ایمان، آپ کی تشریح، آپ کی تفسیر سرے سے بیکار ہے۔ اور اس کے بعد یہ بھی ساتھ یاد رکھے، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین دین اسلام کی بنیاد ہے، اور جن کی بنیادیں کھوکھلی اور کمزور ہوں ان کی عمارتیں زیادہ دیر چلتی نہیں ہے، زیادہ دیر کھڑی نہیں رہتی۔ اور اس کے ساتھ ساتھ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی روایت کے ساتھ ان کا فہم و استدلال بھی ہمارے لیے حجت ہے۔ یعنی جہاں صحابی کی روایت حجت ہے اور جہاں صحابی کا روایت کرنا اس کو مانتے ہیں، وہاں صحابی کے فہم و استدلال کو بھی ماننا ضروری ہے۔ دین کے معاملے میں صحابہ کی اتباع لازم ہے، وہ چاہے تفسیر قرآن ہو، روایت قرآن ہو، روایت بالحدیث ہو، وہ فہم دین ہو، استدلال دین ہو۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین ہمارے لیے باقاعدہ کسوٹی کی حیثیت رکھتے ہیں، کسوٹی۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین ہمارے لیے دین کے ہر معاملے میں کسوٹی کی حیثیت رکھتے ہیں، وہ چاہے روایت دین کا مسئلہ ہو، روایت قرآن کا مسئلہ ہو۔ صحابہ کرام ہی
معیار ایمان یا تفسیر میں معیار کیوں ہے؟ اس لیے کہ انہوں نے عقائد و نظریات سے لے کر اعمال و کردار تک کی تمام اعلیٰ شکلیں پیش کی ہیں، یعنی فکر و عمل کی جتنی بھی شکلیں ہو سکتی ہیں، یہ اچھے افکار کی جتنی صورتیں ہو سکتی ہیں، وہ تمام کی تمام کن میں موجود ہے؟ صحابہ کرام میں۔ اور اعمال کی جتنی بھی اعلیٰ شکلیں موجود ہو سکتی ہیں، وہ کن میں موجود ہیں؟ صحابہ کرام میں۔ اور نہ صرف انہوں نے شکلیں پیش کی ہے، بلکہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ان کو مہر ثابت کیا ہے۔ یہ اصولی جملے بولتا جا رہا ہوں، یہ کوئی تقریر نہیں ہے، اصولی جملے ہیں، ان کو آپ نے سمجھنا ہے۔ اور یہ پوری امت کے لیے کسوٹی ہے، یاد رکھے، دو چار بندوں کے لیے یا دو چار دور کے زمانوں کے لیے ایسی بات نہیں ہے۔ صحابہ کرام شجرہ نبوت کے پھل ہیں، ان میں کوتاہی کا دعویٰ تربیت نبوی پر اعتراض ہے۔ صحابہ کرام پر یا منصب صحابیت پر اعتراض، صحابہ کرام شجرہ نبوت کے کیا ہیں؟ پھل ہیں، ان میں کوتاہی کا دعویٰ تربیت نبوی پر اعتراض ہے۔ ان میں کوتاہی کا دعویٰ تربیت نبوی پر اعتراض ہے۔ لہذا صرف صحابی کو ماننا، منصب صحابیت کو نہ ماننا، یہ کوئی دین نہیں ہے۔ حتیٰ کہ بات یہاں تک دیکھ لیں کہ صحابہ روایت حدیث میں ہی معیار نہیں، بلکہ فہم واقعہ کے تحمل و ادا میں بھی معیار ہے۔ صحابہ روایت حدیث میں ہی معیار نہیں ہے، روایت قرآن میں ہی معیار نہیں ہے، بلکہ فہم واقعہ کے تحمل و ادا میں بھی معیار ہے۔ ہاں، تحمل و ادا، واقعہ کے فہم واقعہ کے تحمل و ادا میں بھی کیا ہے؟ معیار ہے۔ قرآن مجید اور احادیث مبارکہ صحابہ کرام کے عقائد و عبادات، اخلاقیات اور معاملات کو تو ذکر کرتا ہی کرتا ہے، یعنی قرآن، سنت، صحابہ کے فکر و عمل کو تو ذکر کرتا ہی کرتا ہے، لیکن ان کے دلی جذبات اور احساسات کا بھی تذکرہ کرتا ہے۔ تو جن کے دلی اور قلبی جذبات و احساسات کا بھی تذکرہ ہو رہا ہو، تو ان کی صریحی باتوں کا، بدیہی باتوں کا انکار کیسے ممکن ہے؟ یعنی قرآن و سنت ان کے فکر و عمل کا تذکرہ تو کرتا ہی ہے، لیکن ان کے قلبی جذبات اور احساسات کا بھی کیا ہے؟ تذکرہ کرتا ہوا دکھائی اور سنائی دیتا ہے۔ صحابہ کرام کو دین سے خارج یا الگ کیا جائے تو دین خالی کھول کا نام رہ جاتا ہے۔ اگر یوں کہا جائے کہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی عملی تصویر کون ہے، تو جواب صحابہ کرام رضوان اللہ مجمعین ہے۔ صحابہ کرام لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی عملی تصویر ہے۔ لہذا تفسیر قرآن میں بھی صحابہ کرام رضوان اللہ مجمعین کے اقوال ہمارے لیے باقاعدہ حجت ہے، جس کی تفصیل ہم پڑھتے ہیں۔ تفسیر القرآن بھی اقوال صحابہ کی مختلف صورتیں ہیں۔ نمبر 1، مرفوع حکمی تفسیر میں ہم چلتے ہیں آگے۔ نمبر 2، تفسیری جماعات۔ نمبر 3، مشہور تفسیری
قول۔ نمبر 4 صحابہ کا غیر مشہور تفسیری قول۔ نمبر 5 اختلافی قول۔ نمبر 4 ان کے لغوی اقوال، لغوی تفاسیر۔ نمبر 7 صحابہ کا شاذ قول تفسیری روایات میں۔ نمبر 8 صحابی کا اسرائیلی روایات سے مستفاد قول، یعنی جو بات صحابہ نے اسرائیلی روایات سے یا ان کے علماء سے اخذ کی ہو، ان کی کتابوں سے اخذ کی ہو۔ اب آئیں پہلے نمبر پہ، پہلے مرفوع حکمی کی تعریف دیکھیں۔ مرفوع حکمی سے مراد کیا ہے اور ان کی مثالیں کیا ہیں؟ مرفوع حکمی کا مطلب یہ ہے کہ وہ صحابی جو اسرائیلیات سے اخذ نہ کرتا ہو، ایسی تفسیر پیش کرے، وہ تفسیر جو اسرائیلی روایات سے نہ ہو، عقل و اجتہاد سے نہ ہو، بلکہ محض نقل پر مبنی تفسیر ہو۔ محض نقل پر مبنی تفسیر ہو، اسے کیا کہتے ہیں؟ مرفوع حکمی۔ مطلب کیا ہے؟ ایسے قول کو حکماً وہی مرتبہ حاصل ہوگا جو مرفوع حدیث کا ہے۔ حافظ ابن حجر عسقلانی نے بھی اس کی مرفوع حکمی کی وضاحت کی ہے، یا صحابہ کے تفسیری قول کی، اس کی بھی لکھ لیں آپ۔ والحق ان ضابط ما یفسرہ الصحابی۔ اصول یہ ہے کہ اگر صحابی ایسی تفسیر پیش کرے جس میں اجتہاد کی گنجائش نہ ہو اور نہ ہی وہ لغت عرب سے منقول ہو، تو اسے مرفوع روایت کا درجہ حاصل ہے۔ مرفوع حکمی کی یہ 10 صورتیں بنتی ہیں۔ مرفوع حکمی کے آگے 10 صورتیں بنتی ہیں۔ کیا؟ والحق والنذابت ما یفسرہ الصحابی، جس کی صحابی تفسیر کر دے۔ الصحابی ان کان مما لا مجال للاجتہاد فیہ، ان کان مما لا مجال للاجتہاد فیہ ولا منقولا عن لسان العرب فحکمہ الرفع للاجتہاد فیہ۔ النذابت ما یفسرہ الصحابی ان کان مما لا مجال للاجتہاد فیہ ولا منقولا عن لسان العرب فحکمہ الرفع وإلا فلا، وإلا فلا، یعنی اگر وہ اجتہاد کے مجال سے قبیل سے نہ ہو اور لسان عرب سے منقول نہ ہو تو اس کا حکم رفع کا، رفع مراد مرفوع حکمی، مرفوع حدیث کی طرح ہے، اور اگر اس طرح نہیں ہے تو فلا، پھر مرفوع حکمی نہیں ہے۔ یہ النکت ابن صلاح صفحہ نمبر 192 اس کی تفسیر میں۔ اب صحابہ کی جو مرفوع حکمی تفسیری روایات ہیں وہ ان 10 قبیل سے آتی تقریباً زیادہ تر۔ نمبر 1 مقادیر اشیاء، یعنی تقدیر سے متعلقہ اشیاء، تقدیر سے متعلقہ تفسیری روایات، وہ تقریباً مرفوع حکمی سے ہی تعلق رکھتی ہیں، کیونکہ اس لیے کہ صحابہ کرام تقدیر کے مسئلے میں کوئی زیادہ بحث اور باقی چیزیں بڑے محتاط ہوتے تھے، اس میں کوئی اجتہاد کی گنجائش ہی نہیں ہوتی۔ اسی طرح نمبر 2 علامات قیامت کے متعلق، یہ ہیں مرفوع حکمی کی جو زیادہ تر صورتیں پائی جاتی ہیں وہ ان 10 صورتوں میں پائی جائیں گی۔ یعنی مرفوع حکمی جو صحابہ کے اقوال حکم میں مرفوع حدیث کی طرح ہیں، وہ اگر تتبع کیا جائے تو تتبع میں ان 10 صورتوں میں پائی جاتی ہیں۔ باقیوں میں کچھ نہ کچھ ایسی اجتہادی بصیرت سے کوئی نہ کوئی تفسیر آ جاتی ہے، لیکن اس میں اجتہاد بھی نہیں ہے اور اس میں منقول عن لسان العرب بھی نہیں ہے۔
تقدیر کے مسئلے میں بندہ کہاں اجتہاد کرے گا؟ نمبر 2 علامات قیامت، نمبر 3 احوال برزخ. یہ تو صرف سننے سے متعلقہ ہے یار، اس کو یہ تیزی سے چلتے جائیں جاگے اصولی پیسے. احوال قیامت، صفت جہنم، جنت و جہنم، یعنی جہاں جنت اور جہنم کی تعبیر آئے گی صحابہ اجتہاد نہیں کریں گے، ماضی کے قصص وغیرہ. نمبر 6 احوال مستقبل، ملاحم، فتن سے متعلقہ بھی کوئی ایسی اپنی بات نہیں کرتے. جنگ آگے مخصوص عبادات پر، مخصوص صدر و ثواب کی بھی کوئی کہانی نہیں سناتے. بعد دفعہ ہوتا نا ایک حدیث کوئی عمل بتایا اور اس کی اجر کی فضیلتوں کی لائنیں لگا دی. مخصوص گناہ پر مخصوص وعید عذاب، غیبی امور پر بھی وہ اجتہاد کی بات نہیں کرتے. اسباب نزول، یہاں یہ بات یاد رکھیں کچھ چیزیں ایسی ہیں جو آپ کے مطالعے میں آتی جاتی رہیں گی، لیکن آپ کو جہاں منظم طریقے سے ایک ہی اپنے صفحے پہ لکھی ہوئی 10-50 چیزیں مل جائیں گی، اس کے بعد مطالعہ مزید آپ کو آگے کرنے کی گنجائش پیدا ہو جائے گی. جہاں استاد آپ کو پہلے سے 20% نمبروں پہ چھوڑتا ہے تو آپ 50 پہ آئیں گے. جہاں استاد آپ کو 60 پہ لے جاتا ہے تو 60 سے آگے 70 کی منزل پہ پھر آپ خود چڑھنا شروع ہو جائیں گے. استاد کی کوشش ہوتی ہے کہ اپنے بچوں کو زیادہ سے زیادہ عدد میں آگے اوپر لے کے جایا جائے، تاکہ یہ چیزیں ہونی تو ہیں. تفسیر بالقرآن بالاقوال صحابہ، یہ جس کے صاحب نے پوری زندگی بطور معلم کرتے رہنا ہے انشاءاللہ. تو کیوں نہ ہو کہ یہ چیزیں آپ کو باضابطہ لکھی پڑھی مل جائیں. پھر اس کے بعد آگے چلیں. آگے مرفوع حدیث کی 7 مثالیں لکھ لیں. مرفوع حکمی کی مثالوں میں نمبر 1 لَقَدْ رَأَىٰ مِنْ آیَاتِ رَبِّهِ الْكُبْرَىٰ. عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ تفسیر کرتے ہیں، آپ نے سبز پر دیکھے جو افق کو ڈھانپے ہوئے تھے. رَآ رَفْرَفًا أَخْضَرَ سَدَّ الْأُفُقَ، انہوں نے افق کو ڈھانپا ہوا تھا، افق کو. آگے دوسری تفسیر اسی میں دیکھ لیں. فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَىٰ. مرفوع حکمی میں فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَىٰ. یہ جو سیدنا عبداللہ ابن مسعود والی روایت بیان کی ہے نا، یہ صحیح بخاری کی ہے، حدیث نمبر 48-53. اس کے بعد فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَىٰ، اس کی تفسیر میں رَآ جبرائیل عبداللہ ابن مسعود سے، تو 2 کمان کے فاصلے پر یا اس سے بھی کم کی تفسیر میں کیا کیا؟ رَآ جبرائیل، انہوں نے جبرائیل کو دیکھا. ان کے کتنے پر تھے؟ 600. اب یہاں تفسیر میں ہم اپنی طرف سے کہتے ہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ کو دیکھا، اللہ کے اتنے قریب ہو گئے. بھائی جو صحابی تفسیر کر رہا ہے اس سے بڑی تفسیر آپ کی ہے، آپ زیادہ فہم میں حجت ہیں، آپ زیادہ نبی کو جانتے ہیں. نبی نے ان چیزوں کی تفسیر جو بتائی ہے، یہاں یہ بھی ہم بتا چکے ہیں کہ یہ تفاسیر اجتہاد کی گنجائش سے نہیں ہے، یہ منقول عن لسان العرب نہیں ہے، یہ عقل سے نہیں ہے، یہ محض نقل پر مبنی تفاسیر ہے. تو جب صحابی کرے کہ اس کی تفسیر کیا ہے؟ رَآ جبرائیل، اور ہم کہیں کہ رَآ اللہ، انہوں نے کن کو دیکھا؟ اللہ تعالیٰ کو دیکھا. تو وہاں 2 خرابیاں پیدا ہو جاتی ہیں. ایک تو یہ ہے کہ آپ اس مفہوم کو لینا چاہ رہے ہیں جو مفہوم مل نہیں رہا، اور غلط نظریہ بھی بنے گا، وہاں سے غلط مسائل بھی پیدا ہوں گے. آگے نمبر 3، یہ بھی بخاری کی ہے، 48-56 نمبر، وہ 53 تھی. آپ نے جبریل کو 600
پروں میں دیکھا را جبرائیل لہو ستمیا جناحین، یہ لکھ لینا۔ آگے نمبر 3 میں سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ انزل اللہ القرآن الی السماء الدنیا فی لیلۃ القدر۔ اب ہمارے ہاں معروف کر دیا گیا یہ 15 شعبان کو، انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ، کہ 15 شعبان کو قرآن نازل ہوا۔ ابن عباس کی معنی یا آپ کی معنی؟ کن کی معنی؟ فی لیلۃ القدر، کہ اللہ نے قرآن کو لیلہ قدر میں نازل کیا ہے، اور قرآن مجید بھی کہا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر۔ یہ قرآن مجید کہ نا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہاں جی۔ پھر آگے انہوں نے وضاحت کی ہے نا، آگے والی آگے یہ ہے کہ پھر اس سے جب کوئی چیز وہی فرمانے کا ارادہ فرماتے تو وہی فرما دیتے، یا اس میں سے زمین پر کچھ اتارنا چاہتے تو اتار دیتے۔ اسی طرح آگے دیکھیں حوالے سارے معروف ہیں۔ مستدرک حاکم کتاب التفسیر میں حدیث نمبر 2932، آگے دیکھیں یہ 5ویں اور آخری مثال اس کی۔ سیدنا امامہ ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دمشق کی سیڑھیوں پر گری ہوئی لاشیں دیکھی، تو انہوں نے سال فرمایا کلاب النار، یہ جہنم کے کتے ہیں۔ کلاب النار، ساتھ یہ آیت پڑھی ثم یوم تبیض وجوہ و تسود وجوہ۔ کیا؟ یوم تبیض وجوہ و تسود وجوہ۔ ان سے پوچھا گیا بھی آپ نے اللہ کے رسول سے سنی ہے، یہ جو آپ نے پڑھی ہے آپ نے اللہ کے رسول سے سنی ہے؟ انہوں نے بڑی آگے پیاری بات کی، انہوں نے فرمایا یعنی جس وقت سیدنا ابو امامہ سے پوچھا گیا کہ آپ نے اللہ کے رسول سے سنی ہے، تو ان کے لفظ لو لم اسمع الا مرتن او مرتین او ثلاثا او اربعا حتی عد سبعا ما حدثتکمو، اگر میں نے 1 مرتبہ 2 مرتبہ 3 مرتبہ 4 مرتبہ 5 مرتبہ 6 مرتبہ یہ 7 مرتبہ نہ سنا ہوتا تو میں آپ کو بیان ہی نہ کرتا، جو میں نے کئی مرتبہ سنا ہے، یعنی یہاں تک کہ 7 کا عدد تو وہ خود بیان کر رہے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اشترے تفسیر میں بڑے محتاط تھے، ایک آدھی بات دفعہ سننے میں
بات نہیں کرتے تھے. یہ سنن ترمذی کی حسن درجے کی روایت ہے. لو لم اسمع الا مرة او مرتين او ثلاثا او اربعا حتى عد سبعا. یعنی اگر 2 4 5 دفعہ نہ میں نے سنی ہوتی تو میں نے آپ سے بیان ہی نہیں کرنی تھی. حتی عدد سب یہاں تک کہ انہوں نے 7 کا عدد شمار کر لیا. حدیث ترمذی 3000. ہاں جی آگے نمبر 2 تفسیری اجماعات. تفسیری جماعت کا مطلب یہ ہے کوئی صحابہ سے تفسیری اقوال منقول ہوں اور دیگر صحابہ سے اختلاف کوئی اختلاف منقول نہ ہو. تو ایسی تفسیری روایات کو اجماع کی حیثیت سے حجت قرار دیں گے. یہ صحابہ کے متعلق. اور یہی بات آگے نمبر 3 پہ آ جائے. ایک صحابی کا کوئی تفسیری قول ہو اور اس میں کوئی اختلاف منقول نہ ہو دیگر کا، اس میں اختلاف ہے کہ وہ آیا کہ حجت ہے یا نہیں ہے. لیکن اگر اس کو صحابہ کے مقابلے میں لیں تو پھر تو چلے دیکھا، لیکن غیر صحابہ کے مقابلے میں وہ پھر بھی ہمارے لیے حجت ہوگا. اگر کوئی آدمی صحابی کا مشہور تفسیری قول نقل پیش کرتا ہے اور اس کے مقابلے میں کوئی اختلاف بھی نہ ہو اور اس کے مقابلے میں کوئی تابعی کا یا کسی امام کا قول لائے کہ اس آیت کی تفسیر میں یہ تفسیری نقطہ ہے، اور دوسرا آدمی صحابی کا قول پیش کر دے، تو کس کو ترجیح دی جائے گی؟ صحابی کو دی جائے گی. یہ بات ہے. چوتھی چیز یعنی تفسیری قول. شیخ الاسلام ابن تیمیہ کہ ہاں تو یہ حجت ہے. ہاں جی مشہور تفسیری قول. واما اقوال الصحابہ فإن انتشرت ولم تنکر فی زمانی فہی حجت عند جماہیر العلماء. یہ عبارت کو لکھی ہوئی اس نے آگے کر دی. یہ لکھے تو اسی لیے جاتے ہیں تاکہ مجھے بھی تکلیف نہ ہو آپ کو. یا واما اقوال الصحابہ فإن انتشرت
ولم تنکر فی زمانہم فہی حجت عند جماہیر العلماء. اگر اقوال صحابہ اگر معروف ہو جائیں اور اپنے عہد میں ان پر کوئی اعتراض بھی نہ ہو تو وہ جمہور علماء کے ہاں حجت ہیں. صحابی کا غیر مشہور قول. کون سی؟ اس میں نہیں ابھی بھی. نمبر 4 پہ اس کو کہیں نہیں لگا وہ. غیر مشہور کے بارے میں اختلاف ہے کہ وہ حجت ہے یا نہیں ہے. اس کے بعد صحابہ کے اختلافی اقوال. غیر مشہور قول میں جمہور امام ابو حنیفہ، مالک، شافعی، احمد بن حنبل وغیرہ ان کے ہاں تو حجت ہے، لیکن غیر مشہور بھی وہ حجت ہے. لیکن متاخرین میں حناب، مالکیہ، شوافی، حنابلہ وغیرہ وہ حجت نہیں سمجھتے. صحابہ کے اختلافی اقوال. ہاں جی، صحابہ کے اختلافی اقوال. جو آپ نے بتایا غیر مشہور قول، اس میں اختلاف ہے. اب اس میں متقدمین کی بات کو ترجیح دی جائے گی یا کہ متقدمین کو ہوتی ہے ترجیح، لیکن وہ دیکھا جائے گا کہ وہ اجتہادی قبیل سے ہے یا تفسیری قبیل سے. اگر تو اجتہادی ہوگا تو پھر دیکھا جائے گا، پھر سند کو بھی دیکھا جائے گا، باقی بھی چیزوں کو دیکھا جائے گا تاکہ مسئلہ صحیح مسئلہ ہی رہے. صحابہ کے ایسے تفسیری اقوال جو باہم متعارض یا متصادم ہو. تو ایسی صورت میں دیگر دلائل کی روشنی میں اقرب الی الصواب کو ترجیح دی جائے گی. دیگر دلائل کی روشنی میں اقرب الی الصواب کو ترجیح دی جائے گی. روشنی میں اقرب الی الصواب جو درستگی کے زیادہ قریب تر ہے. اس میں بھی ضابطہ وہی ہے قرآن و سنت وَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ وَالرَّسُولُ. باہم میں خواہ جھگڑا نہیں کیا جائے گا اور ایک اور کو دوسرے پر حجت نہیں قرار دیا جائے گا.
ایک قول کو دوسرے پر حجت نہیں قرار دیا جائے گا. یہ اصول پڑھیں گے نا آپ کو، پھر تفسیروں کا مطالعہ کریں گے، آپ کو باقاعدہ اجراء میں یہ چیزیں ضرورت پیش آئیں گی. امام طبری نے، امام جو نا وہ ساتھ قرطبی نے، امام ابن کثیر نے ایسے ایسے اقوال نقل کر دیے جن اقوال کو آپ کمپیریزن تقابلاتی صورت میں پڑھنا آپ کے لیے بہت ضروری ہوگا. آپ بطور معلم ترجمہ تفسیر پڑھا رہے ہیں، قرآن مجید کا ترجمہ دکھا رہے ہیں، پڑھا رہے ہیں. تو ہمارے استاد تھے، استاد گرامی شیخ رحمۃ اللہ رحمہ اللہ رحمۃ واسعہ، وہ میں نے ان سے پوچھا کہ استاد گرامی شروع میں ترجمہ پڑھاتے وقت کون سی چیزوں کو مد نظر رکھنا بہت ضروری ہے. انہوں نے ایک تو بات یہ کہی کہ ایک بات یاد رکھو کہ شروع میں مبتدی جو استاد ہوتا ہے، مبتدی استاد ہوتا ہے، ایک تو ان کے لیے یہ ہے کہ وہ 1 یا 2 پیریڈ یا زیادہ زیادہ 3 پیریڈ لے جس میں محنت کی ضرورت ہے. اگر 5 سبجیکٹ ہیں تو 5 پیریڈ محنت والے نہ لیں، 2 پیریڈ محنت والے لے لیں اور 3 پیریڈ ایسے ہوں جس میں آپ آسانی سے 15-20 منٹ آدھا گھنٹہ مطالعہ کر کے سب کو اچھے طریقے سے پڑھا سکتے ہوں. اگر 5 لیں گے تو آپ ذلیل ہو گئے. بچوں کے سامنے نا ذلت امیز کہانیاں چلیں گی. بچوں کو کہو ضرور کہ ہم مل کے پڑھیں گے، اور وہ مل کے پڑھنے کا موقع سال میں 1 آدھی دفعہ ہے. یہ نہیں کہ ہر روز یہ لفظ کیا ہے چلو جی تم حل کرو، تمہیں کیا ہے تم حل کرو، یہ نہیں ہونا چاہیے. بات سمجھ رہے ہیں نا کہ استاد کو خود محنت کر کے آنی چاہیے. تو یہ کیا ہے، اس بعض دفعہ ہوتا ہے. ہاں یہ ہے کہ کتاب ایسی مشکل ہے کہ وہاں سب کے فہم کو لے کے چلنا ہے، اور وہ نئی ہے، پہلے کبھی اس طرح نصابی نہیں ہے. بعض ایسی کتابیں ہوتی ہیں جس کی معامل کتابیں نہیں ہوتی. اکثر اساتذہ تو وہ کتابیں لیتے ہیں جن کی معامل کتابیں ہوتی ہیں، اور شروع میں یہی کرنا چاہیے کہ جن کتابوں کی معامل کتاب نہیں ہے وہ آپ نے شروع میں نہیں لینی. تو اصل مسئلہ جو محل شے تھا وہ یہ ہے کہ قرآن مجید کا ترجمہ کیسے ہونا چاہیے. تو انہوں نے 7 بڑی عمدہ بات فرمائی. ایک تو یہ کریں کہ تفسیر بالمنقول اس کی 2-3 چیزیں عربی میں رکھ لیں. مثلا عربی میں ایک تفسیر بالمنقول ہے، اس کو دیکھ لیں، اور ساتھ ایک تفسیر فتح القدیر لازمی پڑھیں. تفسیر فتح القدیر میں لغت بھی باقی چیزیں بھی ایک ایک کر کے روزانہ 1-2 آیتیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ جس وقت مبتدی طالب علموں کا ترجمہ ہوتا ہے، مثلا پہلی کلاس، دوسری کلاس، تیسری کلاس، پہلی، دوسری، تیسری، اس میں زیادہ تر صفحات نہیں ہوتے، 2-4 آیات پڑھنی ہوتی. 2-4 آیات کی آپ 5 تفسیروں میں تفسیر دیکھ آئیں گے تو وہ آپ کا ایک باقاعدہ تجربہ ہو جائے گا. اسی طرح آپ نے اگر کتاب وہ ترجمہ پڑھانا ہے تو آپ ایک کتاب ہے ادھر انوار البیان فی حل لغات القرآن، انوار البیان فی حل لغات القرآن. مدرسوں کی دنیا میں جو آدمی یہ صرف تفسیر کا اس کتاب کا مطالعہ کر کے چلا جاتا ہے وہ امام النحو صرف اور یعنی مفسر قرآن لگتا ہے. ایسے لگتا ہے کہ جیسے پتہ نہیں اس سے بڑا لغت کا امام کوئی نہیں اور اس سے بڑا کوئی صاحب بصیرت اور مفسر کوئی نہیں، کیونکہ اس نے ایک لفظ کو نہ بڑے اچھے طریقے سے کھولا ہوتا ہے. اس کی گرامر بھی حل کی ہے، اس کی صرفی تصغیر وغیرہ صرفی مسائل بھی حل کیے ہیں، اور ساتھ تفسیری روایات بھی انوار البیان فی حل لغات القرآن. لیکن شروع میں یہ بچوں کو ضرورت ہوتی. پھر اسی طرح تفسیر فتح القدیر لازمی پڑھے، اور ساتھ اشرف الحواشی کی تھوڑی پریکٹس کریں. اشرف الحواشی 2 لائنوں میں سارا تفسیر کا منہج دے جاتا ہے. میں نے کہا تھا وہ ڈاؤن لوڈ کر کے کتاب متخصصین میں شیئر تو کرو. پھر آگے صحابہ کا شاذ قول ہے، اور جو لغوی تفاسیر ہے، لغوی تفاسیر میں جیسا کہ سیدنا ابن عباس نے اسیر کی شدید سے تفسیر کی ہے. اسیر وہ دن بڑا سخت ہوگا. اور کسورہ کی کسور الاسد اس کی تفسیر کی ہے، مراد شیر ہے، اس کا حملہ یہ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کی ہے. اسی طرح کسیب مہیلہ اس کی مراد ریت کی ہے. کسیب مہیلہ یہ مختلف جو نا وہ اس طرح کی لغوی تفاسیریں ملتی ہیں. رہا مسئلہ صحابی کا شاذ قول، تفسیر قرآن میں قول صحابی حجت
مستقل تو ہے، لیکن اس طرح کی جو شاذ روایات ہیں اس میں کسی صحابی کا غیر معروف قول اس کو 2-3 چیزوں میں دیکھا جائے گا۔ سب سے پہلے یہ کہ اس میں کسی نص شرعی کی مخالفت نہ ہو، قول شاذ قول میں نص شرعی کی مخالفت نہ ہو۔ کسی دوسرے صحابی سے اس کے خلاف کوئی قول ثابت نہ ہو۔ یہ ناممکن ہے کہ کسی تفسیر قرآن میں کسی ایک صحابی کا قول منقول ہو اور وہ بھی خلاف حق ہو۔ صحابی کا قول شاذ بھی اسی وقت بنے گا جب وہ نص شرعی کے خلاف، نص شرعی کے خلاف ہو تو وہ پھر نہیں لیا جائے گا نا۔ نص شریعت کے خلاف ہو تو پھر کسی کا بھی قول نہیں لیا جائے گا۔ شاذ قول کی بتا تو رہا ہوں، انفرادی طور پر کسی صحابی کا غیر معروف قول درج ذیل چند چیزوں میں دیکھا جائے گا۔ غیر معروف قول کو سب سے پہلے نص شریعت میں دیکھا جائے گا، شریعت کی نص کے مخالف ہوگا تو اس شاذ قول کو نہیں لیا جائے گا۔ نمبر 2 یہ ہے کہ دوسرے صحابی اس کے خلاف کوئی قول ثابت نہ ہو۔ اگر کوئی ثابت ہوا پھر بھی وہ مختلف ہی ہو جائے گا۔ اور تیسری بات یہ کہی، یہ بات ناممکن ہے کہ تمام صحابہ کی جماعت میں صرف ایک ہی صحابی کا قول منقول ہو جائے سارے صحابہ کی جماعت میں، اور وہ بھی خلاف حق ہو۔ ہاں البتہ یہ ہے کہ کسی ایک صحابی کا قول ہو، وہ خطا کا اس میں اندیشہ تو رہتا ہے، معصوم عن الخطا تو کوئی نہیں، کسی ایک صحابی کی رائے میں اجتہادی غلطی تو ممکن ہے نا۔ یار اس طرح نہ تیزی سے لکھو، لکھنا تو یہ پہلی کلاس پر ہے، یعنی یہ ناممکن ہے کہ تمام صحابہ میں ایک قول منقول ہو اور وہ بھی خلاف حق ہو۔ زندگی شعور سے، الحکمہ انٹرنیشنل۔